سلطنت عثمانیہ تاریخ کی سب سے بڑی اور سب سے طویل عرصے تک چلنے والی سلطنتوں میں سے ایک تھی، جو 6 صدیوں پر محیط تھی اور اس نے ایشیا، یورپ اور افریقہ کے بیشتر حصے پر محیط تھا۔ تاہم، یہ بالآخر پہلی جنگ عظیم میں اپنی شکست کے بعد منہدم ہو گیا، جس کے نتیجے میں فاتح اتحادی طاقتوں نے اس کی تقسیم کر دی۔ بہت سے عوامل ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زوال اور زوال میں کردار ادا کیا، جیسے اقتصادی جمود۔ سلطنت عثمانیہ نے زراعت اور تجارت پر بہت زیادہ انحصار کیا، لیکن 18ویں اور 19ویں صدی میں یورپ کو تبدیل کرنے والے صنعتی انقلاب کے ساتھ چلنے میں ناکام رہی۔ سلطنت غیر ملکی قرضوں اور درآمدات پر منحصر ہو گئی، جبکہ اس کی اپنی مصنوعات عالمی منڈی میں مسابقت کھو بیٹھے۔ سلطنت کو مہنگائی، بدعنوانی اور مالی معاملات کی بدانتظامی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ سیاسی تقسیم۔ سلطنت عثمانیہ ایک متنوع اور کثیر النسلی ہستی تھی، لیکن اس نے مرکزی اور مؤثر انتظامیہ کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی۔ سلطنت کو باغی صوبوں، قوم پرست تحریکوں اور علیحدگی پسند گروہوں کی طرف سے مسلسل چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑا، جو مزید خود مختاری آزادی کے خواہاں تھے۔ سلطنت کو روس، آسٹریا ہنگری، برطانیہ اور فرانس جیسی حریف طاقتوں کے بیرونی خطرات کا بھی سامنا تھا، جنہوں نے اس کی کمزوریوں کا فائدہ اٹھایا اور اس کے معاملات میں مداخلت کی۔ سماجی بدامنی۔ سلطنت عثمانیہ ایک درجہ بندی اور مذہبی نظام پر مبنی تھی، جس نے مسلمانوں کو غیر مسلموں پر ترجیح دی۔ سلطنت نے اپنے عیسائی اور یہودی رعایا پر بھاری ٹیکس اور پابندیاں عائد کیں، جنہیں اکثر امتیازی سلوک اور ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ سلطنت اپنے مختلف نسلی اور مذہبی گروہوں جیسے آرمینیائی، کرد، عرب، یونانی اور بلقان کی شکایات اور مطالبات کو دور کرنے میں بھی ناکام رہی۔ سلطنت نے کئی بغاوتوں، قتل عام اور نسل کشی کا مشاہدہ کیا، جس نے اس کے استحکام اور قانونی حیثیت کو نقصان پہنچایا۔ فوجی شکست۔ سلطنت عثمانیہ اپنے کچھ کھوئے ہوئے علاقوں اور وقار کو دوبارہ حاصل کرنے کی امید میں جرمنی اور آسٹریا ہنگری کے اتحادی کے طور پر پہلی جنگ عظیم میں داخل ہوئی۔ تاہم، جنگ سلطنت کے لیے ایک تباہی ثابت ہوئی، کیونکہ اسے متعدد محاذوں اور دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ سلطنت کو گیلی پولی، کٹ، غزہ اور میگیدو جیسی لڑائیوں میں بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ سلطنت کو اندرونی بغاوتوں جیسے کہ عرب بغاوت اور آرمینیائی نسل کشی کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ جنگ کا خاتمہ سلطنت عثمانیہ کی شکست اور انہدام کے ساتھ ہوا، جسے 1920 میں کے معاہدے پر دستخط کرنے پر مجبور کیا گیا۔ اس معاہدے نے سلطنت کو اتحادی طاقتوں کے لیے اثر و رسوخ اور مینڈیٹ کے کئی علاقوں میں تقسیم کر دیا، جبکہ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ریاست چھوڑ دی۔ ترک 1 2 3۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال کی چند اہم وجوہات یہ ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ اور تدریجی عمل تھا، جس میں بہت سے تاریخی، سیاسی، معاشی، سماجی اور فوجی عوامل شامل تھے۔ اگر آپ اس موضوع کے بارے میں مزید جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں، تو آپ ویب تلاش کے کچھ نتائج دیکھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے ذیل میں فراہم کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ انہیں مفید اور معلوماتی پائیں گے۔